ایک مزیدار سی سرخی کہ اسرائیل کے فوجی اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ جنسی زیادتی کر رہے ہیں۔ مسلسل چہمہ گوئیوں کے باوجود اسرائیل کا غزہ کے اندر ایک قتل عام جاری ہے۔ آج 130 دن کے بعد اسرائیلی حکومت کی جانب سے غزہ کے اندر پیٹرول آنے کی اجازت دی گئی ہے، جس سے توقع ہے کہ کئی سو بچوں کی جانیں بچنے والی ہیں۔ اسرائیل ایک غزہ کے اندر نیا شہر آباد کرنے کو جا رہا ہے، جو کہ اسی طرز پہ بن رہا ہے جس طرز پہ ہٹلر نے یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے کنسنٹریشن کیمپس بنائے تھے۔ اور آخرکار ہم جائزہ لیں گے کہ روس اور یوکرین کی جنگ کس خطرناک موڑ میں مڑ رہی ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وقار احمد اور میں آپ کو خوش آمد کہتا ہوں اپنے روزانہ کے پوڈ کاسٹ آج کی مغربی دہشت گردی میں۔ امداد کے نام پہ اور کھانے کے نام پہ غزہ کے اندر قتل عام کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے کہ غزہ کے اندر آج کم سے کم 82 فلسطینی کو شہید کر دیا جاتا ہے، جس میں 9 چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور وہ کھانے کی قطاروں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس بات کے منتظر کہ شاید ان کو آج کھانا مل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے جو بچے کچے ہسپتال ہیں، ان کے ڈاکٹرز اور ان کے انتظامیہ اس بات کے انتباہ دے چکی ہیں کہ ان کے پاس کم سے کم 100 ایسے شیر خواہ بچے ہیں جو کہ وقت سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں، جن کے لیے بجلی کی ضرورت ہے، اور کم سے کم 350 ڈائلیسس کے پیشنٹس ہیں جن کو لگاتار بجلی کی ضرورت ہے، لیکن ان کے پاس ایندھن کا ذخائر ختم ہوتے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو آج آخرکار 130 دن کے بعد اسرائیلی حکومت کی جانب سے یہ موقف آتا ہے کہ وہ غزہ کے اندر پیٹرول آنے کی اجازت دیتے ہیں تاکہ غزہ کے جو ہسپتال ہیں ان کے اندر کم سے کم جو سلسلہ ہے وہ چلتا رہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے اسپیشل رپورٹر فرانچیسکا البنیز ان کے اوپر امریکی حکومت اب پابندیاں لگا رہی ہے۔ انہوں نے غزہ کے حق میں کیوں رپورٹنگ کر رہے ہیں، غزہ کے حق میں جو قتل عام ہو رہا ہے وہاں پہ وہ دنیا کے سامنے کیوں پیش کیا جا رہا ہے، مغربی دنیا کو یہ بات کھلتی نہیں ہے۔ اسرائیل اور حماس کے درمیان جو چہمہ گوئیاں مسلسل چل رہی ہیں کہ جنگ بندی ہونے والی ہے یا نہیں ہونے والی، اس کے جو امید ہے وہ کم ہوتے ہوئے آ رہی ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نتنیاہو نے یہ موقف پیش کرا ہے اپنا آخرکار کہ جب تک حماس کو مکمل طور پر تباہ نہیں کر دیا جائے گا، جب تک ہم کسی جنگ بندی کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ حماس کا یہ جو موقف شروع سے رہا ہے وہ ابھی بھی ادھر ہی موجود ہے کہ ہمیں اس جنگ کی خاتمہ چاہیے، ہم اس جنگ کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ آج اسرائیل کے وزیر دفاع اسرائیل کارٹس کا ایک ہولناک سا بیان آتا ہے جہاں پہ وہ پروپوز کرتا ہے کہ ہم غزہ کے اندر جہاں پہ رفح شہر کو مکمل طور پر نیست و نابود کر دیا گیا ہے اسرائیلی فوج کی جانب سے، وہاں پہ ہم ایک نیا شہر بنانے کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ ایک نیا شہر آباد کریں گے۔ وہاں پہ مسلسل ہمارے 4 اس طرح کے امدادی جگہیں ہوں گی جہاں پہ غزہ کے لوگ ہمیشہ ان کو کھانا بھی میسر ہوگا، ان کو دوائیاں بھی میسر ہوں گی، ان کو پانی بھی میسر ہوگا۔ لیکن اس کا ایک چورن ہے اس کے بیچ میں کہ اس رفح کے علاقے کو جو کہ مصر کے بارڈر سے منسلک ہے، اس کے اندر 2 کروڑ غزہ کے لوگوں کو گھسیڑا جائے گا زبردستی، اور جو بھی ان شخص اس علاقے کے اندر چلا جائے گا، اس نئے شہر کے اندر چلا جائے گا، اس کو کبھی بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کسی بھی حال میں، کسی بھی صورت میں، کہ وہ غزہ کے باقی زمینوں کے اندر واپس آ سکے۔ یعنی کہ ایک کھلی ہوا کا، ایک کھلی میدان کا جیل بنانے کو جا رہے ہیں اسرائیل، کہ غزہ کی آبادی جو کہ پہلے سے ہی اتنے کم رقبے پہ پھیلی ہوئی ہے، اتنی بڑی آبادی اتنے کم رقبے پہ پھیلی ہوئی ہے، اس کو مزید کم کر کے اس کو اسی طرح سے کنسنٹریشن کیمپ بنانے کے پروپوز کیا جا رہا ہے جس طرح سے یہودیوں کو ہٹلر کے زمانے میں ان علاقوں میں ڈال دیا جاتا تھا، ان کو کبھی نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ یہ بین الاقوامی قوانین کے مکمل طور پر خلاف ہے۔ جو 4 جنیوا کنونشن ہے وہ یہ بولتا ہے کہ کسی بھی طریقے کا اس علاقے سے نسل کشی ایک غیر قانونی عمل ہے، اور یہ ایک روش نظر آ رہی ہے۔ کچھ مہینوں پہلے ہم نے دیکھا تھا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک ویڈیو چلی تھی جہاں پہ انہوں نے بڑا ایک مذاق اڑایا تھا غزہ کا، کہ غزہ کی زمینوں کو خالی کرا کے غزہ کے لوگوں کو وہاں سے نکال کے وہاں پہ اپنے نئے ہوٹلز بنائیں گے، اپنے 5 اسٹار ریزورٹس بنائیں گے اس زمین پہ۔ تو یہ اس بات کی یہ حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ غزہ کے لوگوں کو ان کی زمین سے نکال کے ایک چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے پر ڈالا جا رہا ہے جہاں پہ 2 کروڑ لوگوں کو ایک ساتھ گھسیڑ دیا جائے گا، اور ان کو کبھی وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ ان کی موت نہیں آ جاتی وہاں پہ۔ آج ایک نئی سرخی آتی ہے ٹائمز آف اسرائیل میں جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اسرائیل کی حکومت نے کچھ 7 ایسے اپنے فوجیوں کو گرفتار کر لیا ہے جو کہ ایرو 3 یونٹ کا ایئر ڈیفنس سسٹم چلاتے تھے، جنہوں نے اپنے ہی فوجیوں کے ساتھ، اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ جنسی تشدد کرا ہے، جنسی زیادتی کری ہے۔ اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس طرح کی جنسی زیادتیاں اور جنسی تشدد تو اسرائیلی فوج کے اندر ہوتا رہتا ہے، اور یہ جو نئے بندے آئے ہیں جن کا اس طرح سے جنسی تشدد کیا گیا ہے جن کے ساتھ، ان کو رونا نہیں چاہیے بلکہ ان کو تو خوش ہونا چاہیے کہ ہم تو صرف کھیل کود میں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ تو یہ ہے مغربی اخلاقیات، یہ ہے اسرائیلی اخلاقیات، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کیس کا آگے جا کے کیا نکلتا ہے۔ اب کچھ دنوں پہلے ہم نے اپنے پوڈ کاسٹ میں دیکھا تھا کہ پچھلے سال جولائی میں ایک فلسطینی آدمی کا لائیو ٹی وی کے اوپر جنسی تشدد کیا جاتا ہے، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے یہ کرتے ہوئے،
اور اس کے جو قاتل ہیں ان کو فائنلی آخرکار رہائی ملنے والی ہے۔ اب کیا اگر اسرائیل کے اپنے ہی بندے کا جنسی تشدد ہوتا ہے، کیا اس کو بھی اب رہائی ملے گی یا اب ان فوجیوں کو کوئی سزا ملنے والی ہے؟ روس اور یوکرین کی جنگ کا جو پہلو ہے وہ کافی خراب ہوتا ہوا آ رہا ہے کہ ابھی پچھلے مہینے تک تو یہ چہمہ گوئیاں چل رہی تھی کہ ممکنہ طور پر کوئی نہ کوئی جنگ بندی ہو سکتی ہے، بات کی جا رہی تھی کہ استنبول کے اندر جنگ بندی کے معاہدے کی باتیں کری جائیں گی، لیکن اب آخرکار ایک ہفتے مسلسل جب روس کی جانب سے یوکرین کی دارالحکومت کیف کے اوپر مسلسل حملے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے نتیجے میں اب امریکی حکومت کی جانب سے یہ ایک بیان آیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا کہ وہ یوکرین کو واپس سے ہتھیار فراہم کرنا شروع کر رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ اب صرف امریکہ ہی نہیں ہے جو کہ یوکرین کو مفت میں ہتھیار دے گا، بلکہ اب یہ تمام ہتھیار یورپ کی حکومتیں، نیٹو کی حکومتیں اب امریکہ سے خریدیں گی اور یوکرین کو پہنچائیں گی۔ تو ہمیں اب نظر آ گیا کہ امریکہ کے اندر کبھی کوئی سنجیدگی تھی نہیں اس جنگ بندی کو ختم کرنے کی، معاملہ صرف یہ تھا کہ ہم اپنا جو سارا ہتھیار دے رہے ہیں، سارا عسکری ساز و سامان دے رہے ہیں، یہ مفت میں کیوں دے رہے ہیں؟ ہمیں تو بیچنا چاہیے، ہم تو پیسے کمانے کے لیے جنگوں کو لڑتے ہیں۔ تو آخرکار امریکی حکومت اپنے ہوش کے ناخن لے چکی ہے۔ اب آخرکار اب یورپ کے ملک نیٹو سے ہتھیار خرید کے اب یوکرین کو فراہم کریں گے، اور اس جنگ جو کہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، اس کو مزید امریکی حکومت نے اس کے اوپر مزید آگ بھڑک دی ہے۔ آج ایک بڑی دلچسپ سی خبر آتی ہے کہ یوکرین کی دارالحکومت کیف کے اندر ایک ان کا اپنا ہی کرنل، کیف کا کرنل وورونچ، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، دن دہاڑے اس کا قتل ہوتا ہے۔ اور عموماً طور پہ اس جنگ کے اندر اس بات کی توقع کی جا رہی تھی کہ جو قتل ہو رہے تھے اس طرح کے، وہ روس کے اندر روس کے کرنیلوں کے ساتھ اور روس کے جرنیلوں کے ساتھ ہی ہو رہے تھے، لیکن ہم کافی عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ممکنہ طور پہ اب وہ یوکرین کے اندر حملے کرنا شروع ہو چکی ہیں۔ یہ حملہ ممکنہ طور پہ SVR کا ہے، اور ہم اس کو مزید فالو کریں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح اس یوکرین کے جو فوجی لیڈرشپ ہے اس کو اب کس طرح سے نشانہ بنا سکتا ہے روس۔ یہاں پہ میں اپنے پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتا ہوں۔ آج کا پوڈ کاسٹ تھوڑا مختصر سا تھا، میں اپنا تھوڑا سا فارمیٹ تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے آپ کو میرا کام پسند آیا، اگر آپ کو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔